بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلباء کا مالی تعاون۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی والدہ نے کسب معاش کے لیے بھیجا۔ یہ حصول رزق کے لیے مختلف کام کرتے رہے۔ والدہ کا مشورہ یہ تھا کہ اگر کپڑے دھونے کا فن سیکھ لیں تو کچھ گزرے اوقات کے لیے بندوبست ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں شریک ہو گئے تو انہیں علم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ والدہ صاحبہ کی طرف سے اصرار تھا کہ محنت مزدوری کر کے پیسہ کمائیں، اور ان کا جی چاہتا تھا کہ علم حاصل کر کے عالم بنے۔ انہوں نے سارا حال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو سنا دیا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شاگرد رشید میں سعادت کے آثار دیکھے تو فرمایا، آپ اس مجلس میں باقاعدگی سے آتے رہیں، ہم آپ کو کچھ ماہانہ وظیفہ دے دیا کریں گے، وہ آپ اپنی والدہ کو دے دیا کریں۔ چنانچہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سارا مہینہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس درس میں شریک ہوتے رہے، اور امام صاحب اپنی جیب سے کچھ وظیفے کے طور پر پیسے دے دیا کرتے، جو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ کے سپرد کر دیتے۔ کافی عرصہ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔ ایک دن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کو پتہ چلا کہ بیٹا محنت مزدوری کے بجائے علم حاصل کرنے میں مشغول ہے۔ وہ غصہ ہو گئیں، بیٹے کو سمجھایا، تمہارے والد فوت ہو گئے ہیں، گھر میں کوئی دوسرا مرد نہیں ہے جو کما سکے، لہذا تم اگر کوئی کام کاج کرتے تو اچھا ہوتا، بہتر تھا کہ کوئی فن سیکھ لیتے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سب ماجرا امام صاحب کی خدمت میں پیش کر دیا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اپنی والدہ سے کہنا کہ کسی وقت آ کر میری بات سن لیں۔ چنانچہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ کو لے کر حاضر خدمت ہوئے۔ والدہ نے امام صاحب کی خدمت میں
وہی صورتحال پیش کی جو آپ پہلے سن چکے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں آپ کے بیٹے کو ایک فن سکھا رہا ہوں جس کے نتیجے میں یہ پستے کا بنا ہوا فالودہ کھائے گا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ سمجھیں کہ شاید امام صاحب خوش طبعی فرما رہے ہیں، تاہم خاموش ہو گئی کیونکہ گھر کا خرچ تو وظیفے کی وجہ سے چل ہی رہا تھا۔ جب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے تکمیل علم سے فراغت حاصل کر لی اور ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ امام بن گئے تو ان کے علم کا شہرہ دور دور تک پھیل گیا۔ حکومت وقت نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو قاضی القضات کا عہدہ پیش کیا تو انہوں نے علمی مشغولیات کی وجہ سے معذرت کر دی۔ البتہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا کہ وہ یہ عہدہ قبول کر لیں۔ یہ محفل میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیلی پروگرام ہے جو آپ سن رہے ہیں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ وقت کے چیف جسٹس یعنی قاضی القضات بن گئے۔ پورے ملک میں ان کی قبولیت عام ہو گئی۔ حکومت وقت نے یہ ذمہ لیا کہ کام کے دوران کھانے کا بندوبست حکومت کی طرف سے ہوگا۔ ایک دفعہ خلیفہ وقت ان کو ملنے کے لیے آیا اور اپنے ساتھ پیالے میں فالودہ لایا۔ جب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کیا تو کہا، حضرت یہ قبول فرما لیں، یہ وہ نعمت ہے جو ہمیں کبھی کبھی ملتی ہے مگر آپ کو روزانہ ملا کرے گی۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ خلیفہ نے کہا یہ پستے کا بنا ہوا فالودہ ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ حیران ہوئے کہ استاد مکرم کی زبان سے نکلی ہوئی بات من و عن پوری ہو گئی۔ محمد ابن عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے طرطوس سے شام کا سفر کیا تو راستے میں رقہ کی سرائے میں قیام فرمایا۔ وہاں آپ کی ملاقات ایک نوجوان سے ہوئی جس کی نیکی اور پرہیزگاری آپ کو پسند آ گئی۔ چنانچہ آپ نے معمول بنا لیا کہ جب کبھی اس سرائے میں قیام پذیر ہوتے تو اس نوجوان سے ملاقات کرتے۔ ایک مرتبہ آپ رقہ میں قیام پذیر ہوئے تو نوجوان کو غیر حاضر پایا۔ جب لوگوں سے پوچھ گچھ کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ کسی وجہ سے 10,000 درہم کا مقروض ہو گیا تھا اور قرض خواہوں نے مل کر اسے جیل بھجوا دیا۔ آپ کو بہت زیادہ افسوس ہوا۔ آپ نے قرض خواہوں کو بلایا اور 10,000 روپیے اپنی جیب سے ادا کر دیے اور یہ وعدہ لیا کہ وہ نوجوان کو یہ نہیں بتائیں گے کہ قرض کی رقم کس نے ادا کی ہے۔ جب نوجوان کو رہا کر دیا گیا اور بتایا گیا کہ کسی مسافر نے اس کا قرض ادا کروا دیا ہے تو بڑا حیران ہوا۔ جیل سے باہر نکلنے پر اسے معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ شام کی طرف جا رہے ہیں اور ابھی چند ہی دن پہلے اپنی اگلی منزل پر روانہ ہوئے ہیں۔ اس نوجوان کے دل میں ملاقات کا شوق پیدا ہوا۔ اس نے بھی کوشش کی اور اگلی منزل پر جا پہنچا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے خوشی خوشی اس سے پوچھا کہ رہائی کیسے ہوئی؟ اس نے بتایا کہ کسی نامعلوم آدمی نے اس کا قرضہ اتار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اس نے تمہیں مصیبت سے نجات عطا فرمائی۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں یہ واقعہ مخفی رہا، چھپا رہا۔ جب ان کی وفات ہو گئی تو قرض خواہوں نے پورا قصہ سنایا۔ تب لوگ حیران ہوئے کہ عالم باعمل نے کس طرح اپنے شاگرد پر احسان کیا اور کسی کو پتہ بھی نہ چلنے دیا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی میں ہے کہ انہوں نے کئی مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی مالی امداد کی اور فرمایا کہ اس میں عار محسوس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عراق کے زمانے قیام میں ایک بار امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ قرض کے سلسلے میں
نظر بند کر دیے گئے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے قرض خواہوں کا قرض ادا کر کے انہیں رہا کروا دیا۔ اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر یہ طلبہ میرے پاس آ کر علم حاصل نہ کرتے تو میں ان کے پاس جا کر انہیں علم سکھاتا۔ حضرت قاری عبد الحلیم پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے ذمے بہت سے اسباق تھے۔ ایک مرتبہ چند طلبہ نے سبا پڑھنے کی درخواست کی، فرمایا وقت نہیں ہے مگر تمہارے لیے کوئی صورت نکال لوں گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نماز ظہر کے بعد ہدایہ پڑھایا کرتے تھے۔ آپ کے شاگرد مختلف مساجد میں ظہر کی نماز پڑھ کر آتے اور ہدایہ کا درس سنتے تھے۔ آپ نے سبا کے لیے ظہر کے بعد اور ہدایہ سے پہلے کا وقت متعین فرما دیا۔ جب سبا کا درس شروع ہوا تو آہستہ آہستہ اور بھی زیادہ طلبہ شامل ہوتے گئے، حتیٰ کہ مستقل جماعت بن گئی۔ کچھ دنوں کے بعد آپ نے فرمایا کہ وقت کی کمی کی وجہ سے سبق پورا نہیں ہو رہا ہے، لہذا عشاء کے بعد بھی آ جایا کرو۔ طلباء نے سبا پڑھنے کے لیے عشاء کے بعد بھی آنا شروع کر دیا۔ 4 ماہ کے بعد آپ کو خیال ہوا کہ اگر کچھ مزید وقت دیا جائے تو رمضان سے پہلے پوری کتاب مکمل ہو سکتی ہے۔ چنانچہ آپ نے طلباء کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ رات کو میرے مکان پر سو جایا کریں، صبح تہجد کے وقت سے فجر تک کے درمیان سبحہ پڑھائیں گے۔ چنانچہ طلباء نے عشاء کے بعد آپ کے گھر میں قیام کرنا شروع کر دیا اور رمضان سے پہلے پہلے کتاب مکمل ہو گئی۔ طلباء کے فائدے کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے اوقات کی قربانی دینے کی یہ عمدہ مثال ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو حکیم صاحب نے چیک کرنے کے بعد کہا کہ لگتا ہے اس بندے نے کبھی بھی مرچ نہیں کھائی ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضرت حکیم صاحب تو کہتے ہیں کہ آپ نے کبھی مرچ کھائی نہیں؟ فرمانے لگے ہاں، پچھلے 16 سال گزر گئے، میں نے 16 سال میں کبھی بھی مرچ نہیں کھائی۔ انہوں نے پوچھا حضرت پھر کیا کھاتے ہیں آپ؟ فرمانے لگے 3 بادام یا 7 بادام کھا لیتا ہوں، میرا روزانہ کا گزارا اتنے ہی پر ہو جاتا ہے۔ 24 گھنٹے میں 7 بادام یہ ان کی غذا تھی۔ پھر اللہ کے یہاں قبولیت کیا ہوئی کہ آج بخاری کو پڑھے بغیر کوئی بندہ عالم نہیں بن سکتا، کیا کام کر کے دنیا سے چلے گئے۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔